نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی مایوسی اور پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر جو آدمی مقروض ہو جاتا ہے یا جس کے گھریلو مسائل اچھے نہیں ہوتے، کاروباری مسائل اچھے نہیں ہوتے، یا شدید بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، پریشانی شدید ہو تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مجھے کل بھی ایک ساتھی کا ملائیشیا سے فون آیا کہ میرے لیے دعا کریں، میں خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی کیوں؟ اللہ سے توبہ استغفار کریں، کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ذمہ 8 لاکھ روپیہ قرضہ ہے اور مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا، نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میں قرضہ اتار سکتا ہوں، اور جن لوگوں کے میں نے پیسے دینے ہیں وہ گھر پہ آ کر دستک دیتے ہیں، گھر میں والدہ بیمار ہے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، بھائی چھوٹے ہیں، تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان کو یہی آیت سنائی تو میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں، مشورہ پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ مسائل درست فرما دیں گے۔ مایوسی ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی عالم دین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب سبقن پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے انسان کو بہت رہنمائی ملتی ہے۔ آپ پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر بہت شدید تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں اور ہر طرح کی تکالیف آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ السلام، سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں۔ تو جو جتنا سیرت و کردار میں انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے اتنی سخت تکلیف پریشانی اس پہ آتی ہے۔ مایوسی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ مایوسی پیدا ہوتی تنگ نظری کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کہ آدمی یہ ذہن میں خیال رچا بسا لیتا ہے کہ اب اس پریشانی سے نکلنے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ صورت تو ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ زیرو سے ہیرو بنتے ہیں، ہیرو سے زیرو بنتے ہیں۔ تو زیرو سے ہیرو کون بنتا ہے؟ جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کے ماہر اور مخلص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، پھر مشورے پہ عمل کرتا ہے، اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں ترقی یافتہ لوگ بھی تو ہیں، ہر لحاظ سے ترقی یافتہ لوگ ہیں، دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور روپے پیسے کے لحاظ سے۔ جو بھی آپ زندگی کا شعبہ دیکھیں گے اس میں آپ کو صرف نقصان اٹھانے پر لوگ نہیں ملیں گے، بلکہ ترقی یافتہ لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بہت ترقی کی۔ وہ ترقی یافتہ لوگ آپ کو وہی ملیں گے جنہوں نے کسی ماہر کی صحبت میں رہ کر، ان کے مشورے کو مان کر، اس ترقی کا راستے کا علم حاصل کر کے محنت کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت ضائع نہیں فرمائی۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے حضور کے حالات دیکھیں، مکہ میں ایک وقت وہ تھا کہ جب انہیں وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی، جو آدمی مسلمان ہوتا اس پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ ہجرت کی، مکہ چھوڑنے مجبور ہو گئے۔ لیکن جب آپ صحیح چلتے رہے، صحابہ کرام صحیح عمل کرتے رہے، مدینہ گئے اور پھر وہاں جانے کے بعد اپنی طاقت قوت کو منظم کیا، جمع کیا، تو وقت آیا 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8ویں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور جو لوگ تھے آپ کو وہاں سے تنگ کر کے پریشان کر کے نکلنے مجبور کرنے والے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی اور خیر ہی کی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی،
تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اب میں نے تمہیں معاف کر ہی دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو دیکھیں وقت یہ بھی آیا، آپ مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے۔ اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کہاں کہاں سے گزر کے آئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، غلامی زندگی میں چلے گئے، پھر جیل میں چلے گئے، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت شاہی ان کو عطا فرما دیا، وزیر خزانہ یا بادشاہ بن گئے ملک مصر کے۔ تو اس لیے سورہ والضحیٰ پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی والی پریشان کن حالت اور بعد والی ہر لحاظ سے اچھی حالت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا، آپ کو باخبر کر دیا۔ پہلے آپ کے پاس دین کا علم نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چیزیں عطا فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ پہلے غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بعد میں وقت آیا کہ علاقے کے علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے میں کسی کو 7 اونٹ دیتے تھے، کسی کو 300 بکریاں دیتے تھے، اور کسی کو سینکڑوں اور چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ یہ وقت بھی آیا ہے۔ تو اس لیے تبدیلی آتی رہتی ہے، جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد اسی طرح آسانی بھی آتی ہے، بشرطے کہ بندہ اپنے عمل کو درست رکھے اور محنت کوشش کرتا رہے، ماہرین سے مشورہ کرتا رہے، اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ کوئی بیمار ہے، اچھے ماہر مخلص ڈاکٹر کو دکھائے۔ اگر کوئی مقروض یا مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ کوئی ماہرین کے مشورے سے، اپنے بڑوں کے مشورے سے کوئی اور اپنا جائز کام شروع کر دے، جس کام میں نفع ہو، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا اور اس کی معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی بچے نافرمان ہیں، تو ان کی فرما برداری کا طریقہ کسی مستند عالم سے پوچھے۔ طریقہ یہ ہے انہیں تعلیم دے، تربیت دے، اچھے ماحول میں ان کو بھیجے۔ اچھا بعض لوگ پھر خود سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ مسائل لے کے آتے ہیں، بیوی کا مسئلہ ہے نافرمان ہے، اولاد کا مسئلہ ہے نافرمان ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں انہیں سمجھانا پڑے گا، انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ کہتے نہیں میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، بہت، وہ نہیں مانتے۔ تو بھئی آپ خود سمجھے ہوئے نہیں ہو، آپ نے قرآن شریف ترجمہ تفسیر کسی عالم سے باضابطہ نہیں پڑھا، تو احادیث نہیں پڑھی، شرعی مسائل نہیں پڑھے، آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں، آپ نے اپنے اخلاق درست نہیں کرائے، بے شک آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس مین ہیں، اگر آپ نے یہ چیزیں حاصل نہیں کی تو آپ دوسری تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی اللہ والے نے اس لیے فرمایا نا کہ مربی بننے کے لیے پہلے مربع بننا پڑتا ہے۔ بندہ پہلے خود تو تربیت حاصل کرے، علم حاصل کرے، پھر ہی کسی کو دے گا نا۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، خود پاس نہیں ہے، دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے وہ؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے، اگر ایسی پریشانی میں آدمی مبتلا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرے، قریب کوئی دیندار شخصیت ہو، ان کا اصلاحی اخلاقیات بیان ہوتا ہو، ان کے بیان میں ان کو لے جائے، اور اسی طرح قریب کو اچھی شخصیت ہو، اچھی خاتون با اخلاق ہوں، اپنی بیوی کو ان کے پاس بھیجے، اولاد کو ان کے پاس بھیجے، مردوں کو مردوں کے پاس، عورتوں کو عورتوں کے پاس۔ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں، باتمیز ہوتے ہیں، تو ان کی صحبتیں بٹھائیں، بار بار پاس لے جائیں، خود بھی جائیں۔ بعض اوقات انسان خود غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہیں، خود غلط ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس لیے فرمایا نا کہ حسرت ہے حضرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ بعض اوقات بندہ خود ٹھیک نہیں ہوتا اور دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، خود ٹھیک ہو جائے تو اس کے آدھے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دین میں ہر چیز کا حل ہے۔ جیسے میڈیکل سائنس میں اکثر بیماریوں کا علاج آ چکا ہے، نہیں آیا وہ بھی آ جائے گا، اسی طرح ہمیں اپنے دین پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر مسئلے کا دین میں حل ہے، لیکن ملے گا کہاں سے؟ وہ آپ سے نہیں ملے گا، وہ ملے گا کسی ماہر شریعت عالم دین سے، جو مسلح ہوں، تربیت یافتہ ہوں، بااخلاق ہوں، وہ بتائیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ان کی ایک ایک بات جو دین کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بڑے بڑے مسائل حل کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مایوسیوں سے نکالے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔